السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں جس عنوان کو لے کر، ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں وہ ہے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ کرام سے ہم اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں۔ آج ان کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ فرشتے جن سے حیا کرتے تھے، جن کا لقب ذو النورین ہے، دو نور والے، مسجد نبوی میں زمین خرید کر زمین کو وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں 9 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا، 40 دن تک جن کا کھانا پینا بند کر دیا گیا اور مظلوم شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کر، ایمبیسڈر بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے قریش سے بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ قریش کی قرات پر، رسم الخط پر مصحف عثمانی جس نے تیار کیا، پوری دنیا میں وہی رائج ہے۔ 146 حدیثیں جن سے مروی ہے۔ اب آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ واقعات میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ماہ محرم کی مناسبت سے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے جن کا کربلا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن سے جو ہو سکے دفاع میں اٹھے۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو صحابہ کرام سے دشمنی کرے گا وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ انہی کی مجلس سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 طبع ایران۔ عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا اظہار کیا اور نفاق کو چھپایا، نعوذ باللہ۔ تیسری خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کی نظر میں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3655۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپس میں جب گنتی کرتے کہ کس کا نمبر پہلا آئے گا، تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد نمبر آتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد نمبر آتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ جو چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر میں کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 583 586۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری ملی ہے، پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3675۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تو رک جا، تیرے اوپر نبی ہیں، صدیقین اور دو شہید ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ دیکھتے ہیں۔ عثمان بن عفان کا تعلق بنو امیہ، بنو عبد مناف پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، بنو امیہ سے ہے یہ۔ والدہ کا نام اروا ہے، ان کی نانی ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ کنیت ابو عمر یا پھر ابو عبداللہ، جو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔
ان کا جو لقب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالنورین، دون بیٹیوں کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے کیا۔ پہلے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، جب وہ دنیا سے گزر گئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 یا 6 سال چھوٹے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد کا نام عثمان بن ابی العاص مکہ کے معروف اور دولت مند تاجر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 شادیاں کی، ان کی 5 بیویوں سے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں۔ ابان بن عثمان فقہائے مدینہ میں سے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا نہیں کیا، نہ اسلام کے دور میں۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2158۔ فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی الاسلام، وہ خود کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے زمانے میں بھی زنا نہیں کیا۔ اسلام لانے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا نمبر ہے۔ 34 برس کے تھے تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو باندھ دیا، کیوں اسلام قبول کیے، یہ کہا کہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40، باب ذکر اسلام عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے باندھ دیا اور کہا اترغب عن ملت آبائک لا دین محدث، تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو محمد کا دین کو چھوڑ نہ دے۔ واللہ لا احل ابدا حتی تدع ما انت علیہ من ھذا الدین۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ لا ادعو ابدا ولا افارقہ، اللہ کی قسم یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ میں اس دین حق کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد ان کے چچا نے دیکھا کہ یہ دین پر جمع ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسلام لانے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2401، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی رانیں یا پنڈلیاں ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور وہ گھر کے اندر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران یا پنڈلی کھلی ہوئی ہے، انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں، انہوں نے بھی بات کی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا۔ جب یہ تینوں لوگ چلے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر جب ایسا کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں، حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3748، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 وہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 480، وہ کہتے وَنِلْتُ سِحْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی دونوں جگہ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ وَحَاجَرْتُ الْحِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3872۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، کیوں؟ ان کی بیوی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ آپ یہیں رک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدر کے مقام ہی پر تھے کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب بیٹی کی وفات کی خبر ملی ہے۔ 6 ہجری میں بیعت رضوان اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہے ذرا اس پر غور کریں۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تو کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امبیسڈر، سفیر کن کو بنایا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ وہ جا کر قریش مکہ سے بات کریں۔ افواہ اڑ گئی، پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور درخت کے نیچے آپ نے یہ بیعت لی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں سے راضی ہوا جو ایسے تھے کہ ان لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے اور اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اور قریب کی فتح عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کے لیے زمین کو خرید کر وقف کس نے کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میٹھے پانی کا بیر روما تھا مدینہ کے اندر، کس نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3703 حسن روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یشتری بئر روما فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ، کون ہے جو بئر روما کو یعنی کنویں کو، میٹھے پانی کے کنویں کو جو مدینہ کے اندر ہے خرید لے اور مسلمانوں کے لیے یہ کام کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ فاشتریتھا من صلب مالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے مال سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنہ، کون ہے فلاں آدمی زمین بیچ رہے ہیں، اس کو خرید لے اور مسجد نبوی کے اندر دے دے، اس کے لیے جنت ہے۔ فاشتریتھا من صلب مالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے اپنے مال سے اس کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے لشکر جب تیار کیا گیا، رومیوں سے لڑنے کے لیے بہت دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے لشکر کو تیار کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 511 صحیح روایت ہے، من یجہز ہؤلاء غفر اللہ لہ فجہزتہم حتی ما یفقدون ختاما ولا اقالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو معاف کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لشکر کو تیار کیا، ایک لگام بھی کمی نہیں رہنے دی، ایک لگام کی بھی کمی نہیں رہنے دی، ایک رسی کی بھی کمی نہیں رہنے دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3701 حسن روایت ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ 1000 دینار لے کر آئے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اوپر نیچے کر رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ کہا۔ اب آج کے بعد سے عثمان غنی اگر عمل بھی نہیں کریں گے تو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں، ان کے لیے جنت فکس ہے۔ دیکھیے جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر آخرت، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2308 حسن روایت ہے۔ حانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو روتے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی۔ آج داڑھی کہاں ہے؟ آج کہاں ہم اور آپ جا رہے ہیں قبرستان؟ اگر جاتے بھی ہو تو وہاں بھی موبائل ہی پر لگے ہوئے ہیں، کہاں آخرت کی فکر ہے؟ کہا جاتا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ روتے نہیں، لیکن جب تذکرہ ہوتا ہے اس کا قبر کا تو آپ گھبرائے ہوئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ عہد فاروقی میں ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی مشورہ لیا تھا کہ کیا عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا جائے،
الکامل فی التاریخ لابن یاسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79. اخبرنی ان عمر بن الخطاب، آپ مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتائیے. تو کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ تو بہتر جانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اللہم علمی بہ ان سرہ خیر من علانیہ وانہ لیس فینا مثلہ، جہاں تک میرے علم کی بات ہے کہ ان کا اندر کا بہتر ہے جو ان کا ظاہر ہے، باطن ظاہر سے بہتر ہے. آدمی کو ایسے ہونا چاہیے. آج کل کیا ہو رہا، ہم اور آپ چہرے کو اچھا بنا لیتے لیکن دل کو اچھا نہیں بناتے. میرے بھائیو، دل کو اللہ دیکھتا ہے، اوپر کو لوگ دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا، دل کی صفائی سب سے اہم صفائی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. عہد فاروقی میں آپ کو ردیف کہا جاتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزیر اعظم بنایا تھا، پرائم منسٹر بنایا تھا. 6 لوگوں کی جب کمیٹی بنائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 لوگوں کی کمیٹی تھی. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3700. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا تھا کہ آپ آئیے اور آپ خلیفہ بنیے. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا ہے؟ حرمین کی توسیع ہے. اہم کارنامہ جو ہے مصحف عثمانی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا آذربائیجان کی طرف تھے، جہاد پر تھے، تو دیکھا فوجی لوگ جو ہے الگ الگ قرات پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، پورے لوگوں کو جمع کر دیا قریش کی قرات پر اور قریش کے رسم الخط پر. تو ابھی جو قرآن اپنے پاس ہے وہ قریش کا رسم الخط ہے اور قریش ہی کی قرات ہے. جیسے والضحیٰ، اور دوسری قرات کیا والضحی، اب کیا والضحیٰ وہی رسم الخط ہے. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4987. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. مظلوم شہید ہونے کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3708. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور کہا یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان بن عفان، یہ جو ہے عثمان بن عفان مظلوم شہید ہوں گے. بیت المال سے کنویں کی کھدائی کی ہے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 167. فتوحات بھی ان کے زمانے میں ہوئی ہے. 28 ہجری میں قبرص، جس کا بھی سائپرس کہا جاتا ہے، البدایہ والنہایہ 28 ہجری کے واقعے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 164-165 کے اندر ہے. کمانڈر جو تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آرمینیا فتح ہوا ان کے زمانے میں. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں. یاد رکھیے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، اور عثمان غنی کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. جب وہ شہید ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. آخر وہ شہید جو ہوئے اس کے لیے ماحول کیسے بنایا گیا؟ ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی. تو اسی طرح بڑے بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور اس زمانے میں کوفی مجاز بھی پایا جاتا تھا، الکوفی لا یوفی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. عبداللہ بن سبا یہودی نے لوگوں کو تیار کیا اور یہ کہنے لگا کہ عثمانی حکومت جو ہے یہ قریشی سلطنت ہے اور یہ خاندانی سلطنت ہے، اور لوگ جو ان کے جھانسے میں آ گئے. 34 ہجری میں اس نے یہ کام شروع کیا. مصر سے نکلنے والے باغیوں کا یہ اعلان تھا کہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203. کانت مدت حصار عثمان فی دار 40 یوما علی المشہور. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر بچاؤ کریں. اگر دشمنی ہوتی تو کیوں بھیجتے؟ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، کیا کہنا، رشتہ داری تو تھی. مروج الذہب مسعودی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344-345. فلما بلغ عليا يريدون قتله بعث بابني الحسن والحسين مواليه بالسلاح الى بابه لنصرته لطم الحسن وضرب صدر الحسين.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اسلحہ لے کر بھیجا کہ جاؤ دروازے پر کھڑے رہنا۔ پھر جب ان کا قتل ہو گیا، لطم الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاٹا مارا، وضرب صدر الحسین، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مارا۔ کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ تم دونوں کے رہتے ہوئے کیا ہو گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی لے کر گئے تو بلوائیوں نے سخت بات کہی اور جانور کو بتکا دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200۔ ام حبیبہ بنت سفیان کو بلوائیوں نے خچر سے گرا دیا، بال بال بچ گئی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باغیوں پر غصہ ہو کر مدینہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200۔ ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کا پل بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچایا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 26۔ 40 دنوں کے بعد سبائیوں نے، بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کیا۔ بیوی نائلہ بچانے کے لیے آئی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 198۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے تلوار چلائی، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 198 199۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ مصحف، یہ قرآن جو ہے آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، مصحف عثمانی ہے۔ یہ رات میں چپ کے بقیع کے اندر ان کو دفنا دیا گیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں جو روایت آئی کہ آپ کا جسم جو تھا کوڑے دان میں رکھا گیا، نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 109۔ قتل عثمان فاقام مطروحا علی کناست بنی فلان ثلاثا، یہ صحیح نہیں کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد المالک بن ماجشون، صدوق لہو اغلاط فی الحدیث، تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر نے کہا 4209 میں، تو یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ دفن کر دیے گئے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ حج پر جا چکے تھے، اس لیے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ تبھی تو یہ بلوائی لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ نکلے تھے پوری جگہ سے کہ جا رہے حج کرنے، لیکن وہ لوگ سب مدینہ چلے آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے موقع پر کہا تھا، المستدرک علی الصحیحین، حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4527، اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان وَلَقَدْ طَاشَ عَقْلِي يَوْمَ قُتِلَ عثمان وَأَنْكَرَتْ نَفْسِي، اے اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس دن عثمان شہید ہوئے میری عقل جواب دے گئی اور مجھے اجنبی ہونے محسوس ہونے لگا اور میرے نفس نے میرا انکار کر دیا۔ جب پتا چلا کہ شہید ہو گئے تو اپنے بیٹے کو چانٹا مارا اور ایک بیٹے کے سینے میں مارا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 209 پہ ہے، کیف قتل وانتم علی باب ولطم الحسن وضرب صدر الحسین، کیسے قتل کر دیے گئے جبکہ تم لوگ دروازے پر تھے؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چانٹا مارا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مارا۔ وشتم ابن الزبیر وابن طلحہ وخرج غضبان الی منزلہ، اور عبداللہ بن زبیر اور طلحہ پر غصہ ہوئے اور اپنی منزل سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ شہادت عثمان کے نتیجے میں فتنے کا دروازہ جو ہے وہ کھل گیا۔ جنگ جمل ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 36 ہجری میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 37 ہجری میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کربلا کے میدان کے 72 مسلمان شہید معلوم ہے، جنگ جمل کے 13,000 مسلمان کیوں نہیں معلوم؟ لگ بھگ 10,000 تو آئی۔ پھر اسی طریقے سے جنگ صفین کے 70,000 شہید کیوں یاد نہیں ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت بیٹھا دے، خلفائے اربعہ کی محبت بیٹھا دے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔